اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر والمد في عمره ان دعا دی قبولیت واسطے خاندان تطہیر تے صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی التقی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الصلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات توجہ ہے مومنین کرام، قرآن دے اندر دو ایسے گھر ہیں جنہ دی تطہیر دا قصیدہ اللہ دا قرآن پیا پڑھتا ہے۔ ایک اللہ دا اپنا گھر ہے جس دی تطہیر قرآن دے اندر بیان ہوئی ہے، اور دوسرا او گھر ہے جس دی تطہیر اللہ دا قرآن بیان پیا کریں دے، جڑے گھر دے چ مصطفیٰ رہن دے، مرتضی رہن دے، علی و بطول رہن دے۔ اللہ دے اپنے گھر دی تطہیر ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، اللہ دی ذات نے جناب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے حکم دیتا ان طاہرہ تسی دوہیں باپ بیٹا وجو میرے گھر دی تطہیر کرو، للطائفین والعاکفین طواف کرن والے آسن، اعتکاف وچ بہن والے آسن، ورکع السجود اے گھر پاک کرو رکوع تے سجود کرن والے واسطے،
یہ اللہ دی کائنات وچ پہلا گھر ہے جنوں بناون والا مستری بھی معصوم ہے تے مزدور بھی معصوم ہے۔ جناب ابراہیم و اسماعیل فقط اس گھر دی تطہیر نہیں کیتی بلکہ اس گھر دیاں بنیاداں نوں بلند کرن والے بھی باپ اور بیٹے۔ مومنین کرام، ایک تو تسا چرت پرت بیٹھے ہو، کھنڈے پنڈے بکھرے ہوئے بیٹھے ہو، مشرق کل لے کے مغرب تک تے شمال کل لے کے جنوب تک مینوں گردن موڑنی پوندی ہے تے مڑ تواڈے چہرے دا دیدار ہوندا ہے۔ سارے آئے تو مجلس سنن بیٹھے ہو، وقت اتنا ماحول بکھرا ہویا ہونا تواڈی شان دے خلاف ہے۔ اسی تو جڑا سفر کرنا ہا وہ کر چھڈی ہے، اسی جو پہنچنا جس ویلے پہنچ گئے ہن تواڈی مرضی کہ تسی او موسیٰ لا اعراب جڑا اتنے الف کھڑی ہے اس ڈنڈے نو کوئی نہیں ہٹا سکتا، پچھو جیڑا تکڑا عامل آوے موسیٰ موسیٰ ہی رہندے، نہ او منہ سن بن دے، نہ منہ سن بن دے، نہ منہ سن بن دے، محمدن بن میں دے، محمدن پڑھی جویں دے، محمدن پڑھی جویں دے، لیکن موسیٰ جانی موسیٰ رائے تو موسیٰ مرد تو بے موسیٰ، موسیٰ اتھیں ہی کھڑے کچھ بندن جنہ دیا جھائیں موسیٰ اللہ اعراب ہے اتھیں دیا اتھیں ہن انہاں کو جیڑا ہی پچھو تکڑا عامل آوے انہاں کو ہلا ہی نہیں سکتا، اتھیں دا اتھیں موسیٰ موسیٰ رہا کچھ ہن جڑے جھائیں دے فرد ملکیت کڑھا کے باندھے، اے فرد سمجھیں دے وہ زمیندار سمجھ دیں جو ٹکڑا ہوندی اعلیٰ ملکیت ہوندی انہاں پہلے فرد کڑھاونا پوندا، انج نہیں کرنا چاہیے تھا کہ میں جیڑی جگہ تے 10 سال بیٹھا ہاں 20 سال بعد ہی میں اتھے ہی بانا۔ یہ کیڑا فلسفہ ہے؟ یہ فلسفہ تا نہ ملا صدرہ جان دے تے نہ اس تو پہلے والے فیلسوف جان دے، تے لہذا نزاکت وقت ماحول دیکھن دے بعد چلو جنہ دی مجبوری ہے جڑے کنڈ دے مریض ہیں کمر دے مریض ہیں وہ تو ایک باب ہی علیحدہ کم از کم جڑے برادران بہ سکتے ہیں سکت ہے طاقت ہے تو ایک مجلس دا بھی ماحول ہوندا رہندا ہے، کلاس دا ایک علیحدہ ماحول ہے، مجلس دا ایک علیحدہ ماحول ہے، اور ایکچولی سب تو وڈی کلاس جڑی ہے وہ مجلس حسین ہے، چونکہ کلاس ایک کیٹیگری ہوندی ہے ایک مخصوص ہوندے ہیں بھئی اس عمر والے جڑے روزانہ ریگولر آ کے لیکچر پہ گھندن، یہ اوپن یونیورسٹی ہے مجلس حسین، ماں دی جھولی والا بھی آ سکتا ہے، 70 سال دا بڈھڑا بھی آ سکتا ہے، اگر پڑھن والا خیانت نہ کرے اور علوم اہل بیت صحیح بیان چ کرے تو سب تو زیادہ نالج مجلس حسین ہی مل سکتا ہے۔ مومنین کرام، یہ پہلا گھر ہے جنوں بناون والا مستری بھی معصوم ہے اور مزدور بھی معصوم ہے۔ جس ویلے بیت اللہ دیاں دیواراں بلند ہوئیاں تو سا جان دے بھی جس ویلے بلڈنگ تھوڑی جی بلند ہوئے تو افرادی قوت دی ضرورت زیادہ ہوندی ہے، چونکہ پھٹے لکڑیاں گواں بلڈنگ میٹیریل بلندی تے پہنچاون واسطے وسائل آلات دی ضرورت زیادہ ہوندی ہے۔ حضرت خلیل نے ارادہ کیتا کہ میں امت دے کسی فرد نو شامل کراں تاکہ آ کے مدد کرے جو اسماعیل ایک تنہا ہے نو خیز ہے۔ آواز قدرت یہ نہیں میرا خلیل یہ پہلا گھر ہے ہدایت واسطے، اور میں اللہ چاہتا اس دی تعمیر کسی غیر معصوم دا ہاتھ نہ لگے۔ پروردگار اللہ واتے سامان پہنچاونا کیویں ہے ذرا مشکل ہے۔ آواز قدرت ہے اس پتھر تے سوار ہو ون، اس پتھر کو میں تیرے ارادے دا پابند چا کرینا، تو بلند تھیمن دا ارادہ کرے سے یہ پتھر خود بخود بلند ہو گئے سیا۔ میرا خلیل تو تھلے آمن دا ارادہ کرے سے یہ پتھر خود بخود تھلے آئے سی، لیکن اس گھر دی تعمیر کسی غیر معصوم دا ہاتھ نہ لگے۔ اتنا طیب طاہر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، یہ پہلا گھر لوگاں دی ہدایت واسطے جب اللہ نے اتنا طیب تے طاہر بنایا، جو پتھر چاہ کے دیون والا بھی معصوم، چاہ کے رکھن والا بھی معصوم۔ کائنات قربان کراں نبیاں دے سلطان نے علی دی طہارت دی مثال دتی ہے، تفقت کعبے نال یا علی انت مصر الکعبہ، تو ایویں پاک ہیں جیویں کعبہ پاک ہے۔ تبھی تک گھبران دیا تو نہیں بھیا مومنین کرام، تو لاب اعظام لہٰذا یہ پہلا گھر ہے۔ جس ویلے
بنیاداں بلند ہو گئیاں تے تعمیر ہو گیا اللہ دا گھر۔ میں کوشش کریں دا جو سرے کی پتلی ہوئے زیادہ گاڑھی نہ ہوئے، کوئی ایسا جملہ سنٹینس نہ نکلے جو گل سر تو نکل ونجے۔ کوشش کرے سا مومنین کوئی ایسا اگر سنگین لفظ آوی ونجے تو تھوڑے جی تساں سمجھن دی دقت فرمائسو۔ ہاں جس ویلے بنیاداں مکمل ہو گئیاں، گھر بن گیا، آواز قدرت ہے کہ ہونی دی تطہیر کرو، چونکہ لوگوں نے بت چاہ کے بیت اللہ چ رکھ چھڑے بھئی اللہ دا گھر بنائے تا لہذا خدا ہن۔ لاجک تا ہر بندہ اپنی رکھ دے نہ جڑی منطق کو یاد کیتی وداؤں دے، اگرچہ ایکچولی منطق نہیں ہوندی تو لہذا وہ اپنی قیاس کا لکم گھندا ہویا انہاں کہ جی اگر تا ابراہیم اللہ دا گھر بنایا ہے یہ بیت اللہ ہے تو خدا تا سادے کل پائن، لہذا انہاں کو چاہ کے شفٹ کرنا چاہیے اپنے گھر بت نال بھریج گیا اللہ دا بنایا ہویا گھر۔ پھر امر ہویا انطاہر بیتی، جی میں تسی باپ بیٹا نے یہ طاہران نے تسلیہ دسی ہے، جی میں تسی نے گھر بنایا ہن تساں دوویں باپ بیٹا ون کے میرے گھر دی تطہیر کرو، انہاں بتاں نو چاہ کے باہر وگاؤ۔ میرا محترم اساں اکثر سمجھتے ہیں جو ماحول دا ہونا بہت ضروری ہوندے، اور یاد رکھے تربیت دے جتنے مراحل ہیں، ہن میں ذرا لفظاں دی تعداد ودھیندا پیاں، نوجوانوں ذہن حاضر رکھنا، چونکہ میرے لفظاں دے نال میں بالکل پیرل تھوڑا ذہن چلدا سی تو کوئی گل سمجھ آوے سی۔ ایک تو تھوڑی تعداد طلاب دی زیادت ہے، وقت سجے کھبے دے دیو میرے پاسے ویکھو، داڑھی نہ کرو میرے پاسے ویکھو۔ مومنین کرام یاد رکھنا سب تو زیادہ جڑی شے تربیت وچ مہم میں آکھاں میں دران دے یا نسل ہے یا خوراک ہے، یا نسل دا ایفیکٹ ہوندا ہے، خاندانی اثرات ہوندے نا، یا وقت انسان دے خون اور خوراک دا اثر ہوندا ہے۔ یہ دوہیں چیزاں بڑا گہرا اثر کریں دین انسانہ دی تربیت تے، اور بالخصوص اولاد دی تربیت۔ یا خرابی مچیں دیئے اولاد معاشرے دے اندر کتیں نسب وچ فرق ہوئے، یا وقت خرابی اس ویلے مچ دیئے جس ویلے انسان دی خوراک وچ فرق ہوئے، کھویندہ انسان حلال نہ لیا ہوئے۔ اور ایک روایت ہے کہ کہیں بندے دا دین اتنا خالص ہے جتنا اس دی خوراک اور غذا خالص ہے۔ اگر کوئی 80% دیندار ہے تو 20% حرکات ان دی اچھیاں نہیں، یہ مطلب ہے 80% غذا خالص پیا کھاندہ ہے، 20% ان دی غذا مشکوک ہے جو ان دی حرکات مشکوک ہے۔ اگر کوئی 50-50 دیندار ہے، 50% ان دی حرکات اچھی ہیں اور 50% ان دی حرکات بھیڑی ہیں، تو یہ مطلب ہے جڑا لقمہ کھا رہا ہے، جڑا رزق کھا رہا ہے وہ 50% خالص ہے اور 50% ناقص ہے۔ کوئی شک نہیں کہ انسان دے افعال حرکات جیڑی غذا او کھاندا پہ دا بڑا اثر ہے۔ حلال کھاسی تا حرکات ہی حلال ہو سن، حرام کھاسی تا ہوندا ہر ری ایکشن، ہر عکس العمل جو کو دے۔ میرا محترم اگر کہیں بندے نے بریانی کھا دیے تے 10 منٹ بعد کو کائے آ گئی ہے تو باہر کیا نکلنے؟ روٹی نکلنی، جو کھادا ہے وہی اگلنے سنا۔ تے اگر وہ شے ہضم تھی گئی ہے تے خون بن گئے، لہذا جیڑا خون بنے جیڑی شے نہ اگے تو خون دی سرکولیشن ہے، اکھاں تو گئے خون تو اکھاں ویکھے، کن والے پاسے گئی ہے تو سماعت زبان والے پاسے ہے تو زبان نے بولنا شروع کیتا ہے، ہتھاں والے پاسے بلڈ سرکولیشن گئی ہے تو ہاتھ حرکت پہ کرنے، خون جس ویلے رک ونجے تو ہر عضو دی حرکت رک ویندی ہے، لہٰذا اگے یہ خون کم کریں دے، لہٰذا اس خون کو ویکھنا پوسی کہ یہ خون کیڑی خوراک نال بنے۔ اگر حلال نال بنے تو یہ خون اکھاں دو گئے تو اکھاں ویکھ سن حلال، زبان دو گئے تو زبان بولے سی حلال، ہتھاں والے پاسے گئے تو ہتھ اٹھ سن حلال، قدماں والے پاسے گئے تو قدم چوی سن حلال والے۔ ہر ایکٹیویٹی انسان دی اس ویلے حلالیاں والی ہوندی ہے کہ جس ویلے انسان کھادی کھڑا ہوندے، جو کھادی کھڑا ہے حلال کھادے ہوندے، اکھاں حلال ویکھنے، زبان حلال بولنے، ہاتھ چویجنے تا حلال والے پاس۔ اگر خدا نخواستہ کسی بندے نے حرام کھادا ہوئے تبھی تو گھبران دیا تو نہیں پہ نا تھوڑیاں، تو لہذا اگر حرام غذا ہضم ہوئیے تے خون بنے وقت جیڑے پلے خون ونجنے وہ اپنا اثر وکھاؤں، چونکہ جیڑی شے نل بنے اگر حلال ہی تو اندھا اثر حلال ہے۔ ایک چیز
دوسری چیز ہے ماحول دے وچ انسان کو جڑی شے انسان کو ماحول دے وچ انسان بنے دی ہے، بحیثیت انسان کامل بنے دی ہے، اکمل بنے دی ہے، وہ ہوندی ہے تربیت اور ماحول۔ یہ بڑا اثر ہوندا ہے تربیت۔ نبیاں دیاں اولاداں اگر گمراہ ہوئی ہیں تو ماحول دی وجہ تو تھئی ہیں، غذا اور خوراک دی وجہ تو نہیں ہوئیاں۔ نبیاں دے گھر وچ کدا مشکوک رزق نہیں آندا رہا۔ نبی دے گھر وچ جو پکدا ہے حلال ہوندا ہے، طیب ہوندا ہے۔ لیکن اس دے باوجود بھی اگر نبیاں دیاں اولاداں اور نبیاں دیاں ازواج نبیاں دا ساتھ چھوڑ گئی ہیں، حضرت نوح دی بیوی جناب لوط دی بیوی چھوڑ گئی ہیں ساتھ، لہٰذا وجہ کیا ہے؟ انہاں دے مراسم انہاں لوگاں نال ہن جنہاں دیاں تناباں اور تاراں کفر نال ملدیاں ہن، ماحول اچھا نہیں۔ حضرت نوح دا بیٹا شیطان، تیسرا ایلیمنٹ ہے شیطان، ہے بڑا ظالم ہے۔ یہ جال اتنا خطرناک ہے کہ بڑے بڑے لوگوں اپنے جال پھنسا گندے۔ لیکن قبلہ یار شاہ صاحب فرمیندے ہیں اگر این جملے نالی طالب علم دی توجہ اور جڑے ندر بیٹھن اکھ نہ کھلی تو کوئی بھی یہ جملہ اگلی تقریر انہاں دی اکھ نہیں کھول سکدا۔ وہ فرمیندے ہیں شیطان دا حملہ اتنا خطرناک ہے کہ شیطان نبیاں کنوں پتر کھس لین، کھو لین، سلب کر لین، لیکن اے شیطان اگر تیرے چ جرت نہ علی کنو ابو ذر کھس دکھا۔ جتنے حملے شیطان کیتن علی کنو ابو ذر نہیں کھس سکا۔ اگلی ہوندی ہے انسان دی معرفت، اپنی غیرت، حمیت، جو جس دے بارے جتنا جان دے اور ان دی محبت رکھ دے اور معرفت رکھ دے۔ مومنین کرام میں چند چیزاں ڈسکس کیتی ہیں۔ انسان یا تاں وگڑدا سمجھ دے ہو، وگڑدا یعنی کہ ڈی ٹریک ہوندے، یا تاں انسان بے راہ روی دا شکار ہوندے، نسب دی وجہ تو، نسل دی وجہ تو، خور و خواب دی وجہ تو، خوراک دی وجہ تو، تے تیسری چیز ہے ماحول جڑا انسان کو ماحول، اور چوتھی چیز ہے ابلیس پلید جڑا انسان کو ہمیشہ گمراہ کریندا رہندا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں کو دے دیاں ہویاں، یہ ساریاں چیزاں کو جڑیاں میں تھوڑے سامنے شمار کر چکا، بعض انبیاء دے گھر ونج سکدیاں، بعض انبیاء دے گھر نہیں ونج سکدیاں، لیکن ماحول ہے جڑا ماحول انسان کو اتنا بلند کریں دے کہ اگر پیدا کسی اور دے گھر تھے لیکن تربیت علی کریں دا رہ گئے، اس قدر وہ بلند ہو گئے جو علی فرمیندن اے میرا بیٹا ہے، اور علی نے اپنی فوج دا جرنیل بنائی ہے اور شہید ہو گیا ہے۔ پلدا اس چھتری دے تلے رہے جیڑی چھتری عصمت علی ہے۔ ماحول انسان کو اس قدر بلند کر دے، اور بعض اوقات انسان کو ماحول ہی بہتر نہیں کر سکتا، اتھا توفیق خداوندی ہوندی ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جڑے انبیاء اور معصومین دے ماحول مدرسہ چ رہن، ہن جنہاں انہاں ونج کے فیلڈ دے وچ اپنے فن دا مظاہرہ کیتا، نہ جمعے دے قائلین، نہ جماعتاں دے قائلین، نہ نمازاں دے قائلین، نہ فقہاء دے قائلین، کھاندے بھی رہن، رہندے بھی رہن، پیندے بھی رہن، لیکن انہاں دے تے ماحول اثر نہیں کیتا، وہ توفیق خداوندی انہاں نو حاصل نہیں تھے۔ لہذا توفیق مہم میں خدا کنو توفیق، یہ میں طالب علموں واسطے جملہ عرض کرنا ہے، اس واسطے میں اپنا فریضہ سمجھدا توفیق۔ لیکن حضرت ابراہیم کفر دے ماحول تو ہٹ کے جڑے گھر وچ رہندے ہیں، وہ بھی اتنا خطرناک ماحول ہے کہ جناب آزر جڑا چچا ہے حضرت ابراہیم دا، ان دی اپنی بتاں دی فیکٹری ہے، فیکٹری بت بنتے ہیں، مینوفیکچرنگ فیکٹری ہے، جی میں روڈاں دے کنارے بلاک بنتے پین، بلاک فیکٹریاں، آزر دی اپنی بتاں دی فیکٹری ہے جتا بت مینوفیکچر تھیندے ہیں، باقاعدہ بازار عکاظ اور باقی مارکیٹ بت وکن ویندے ہیں، تکڑے بت، مضبوط بت، گھڑے ہوئے بت، بڑے امپورٹڈ آرکیٹیکٹ آتے ہیں جڑے آ کے آزر دی فیکٹری کام کریں دے ہیں، اور اس دے بت اتنے مضبوط ہوندے ہیں جو پورے عرب وچ مشہور ہیں۔
اس گھر وچ اس ماحول وچ رہ کے بتاں دے خلاف صدا بلند کرنا اے حضرت خلیل دا کام ہے۔ سر تے یتیمی، بچپن دا یتیم، ہر پاسو کفر والا محیط، گھر دے اندر اے ماحول، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، جاؤ میرے گھر دی تطہیر کرو اور بتوں کو چاہ کے بہر وگاؤ۔ سن دے بیٹھی ہو نوجوانو، حوصلہ چاہیے، حوصلہ بہر کیف گل لمبی نہ کرا۔ لوگ آنے آ کے آزر کو آکھا کہ اگر تم بتاں دی محبت وچ کوئی قدم نہیں اٹھا سکدا تو کم از کم اپنے بزنس دا خیال کر۔ اگر ابراہیم دیاں یہ تقریراں بتاں دے خلاف ایویں رہ گئیاں، تیرا اپنا بزنس فلاح پوے سی، تیرا اپنا کاروبار فلاح پو ونجنے، تائیدہ راہ روک چلو۔ بتاں دی محبت تینوں مجبور نہیں پئی کریں دی عزت و ناموس، تو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیدہ ہے کہ تو اپنے دنیاوی فائدے کو دے دیوں یا اپنی فیکٹریاں ناکام نہ کر، اور ذرا ابراہیم کو روک۔ تھا کو پتہ ہے یہ چاپلوس طبقہ جس ویلے آ کے انسان دے کن بھریں دے تو بڑے بڑے لوگ اپنے قدمہ تو سلپ تھی ویندے۔ اس نے آکھا تسی اگلی منڈی تک انتظار کرو، میں ہن سارے بت بیل ریڑھی تے لوڈ بھی ابراہیم کل کروے ساں، رسی بھی ابراہیم کل مرے ساں، مارکیٹ جو منج کے لوہے ساں بھی ابراہیم کنو، تے بولی سمجھتے ہو جیری منڈی چ دتی ویندی رہندی ہے، کہیں شے کو چا کے اندی قیمت اندی تعریف کرنا، یہ بولی بھی میں ابراہیم کل دی ویسا۔ بڑے منافق خوش تھے کہ جڑا بتاں دے خلاف تقریراں کریندا ہا، اج ابراہیم جس ویلے بت چا کے کندھے تے تعریف کھڑا کریندا ہو سی کہ تکڑا بت ہے، اچھا بت ہے، ٹرٹدا نہیں، منتاں مراداں پوریاں تھیندیاں۔ ہے میرا محترم، سب تو زیادہ ساری قوم کو جرا مسئلہ کھا گئے منتاں مراداں والا کہ جتھے پوری تھیندی پئی ہوئے اسی اتھے ونج کے جھک ویندے ہیں بھی تو پوری تھیندی پئی ہے۔ ایسی گل نہیں میرا محترم، ماں کو خدا کنو واسطہ آل محمد دا دے، تقدیر جو ہو سی تا پوری تھی ویسی۔ اتنے کمزور عقیدہ شیعن اج بھی پاکستانی جڑے ہندو ہی نو ہندوؤں کلو گئے بیٹھن منتر گھنا، کتنے سارے ہیں جڑے مندر چ گئے کھڑے مورتیاں دے اگو ہاتھ بھی، میں گیا مورتی دے اگو میں ہاتھ جوڑن، پاکستانی ڈھیر سارے مندر کھڑے مختلف مناتے کی، میں مورتی دے اگو ہاتھ جوڑن میری منت پوری تھی گئی ہے۔ پرلے عقل دے یتیم اتنا نہیں سوچا کہ میں اللہ دا گھر چھوڑ کے مندر چ پیا وینداں تے آل محمد دا وسیلہ چھوڑ کے مورتی والے پاسے ویندا پیاں تے سڈ ویندا علی دا شیعہ ودا ہے۔ کچھ تو انسان کو عقل کلو بھی کم گھننا چاہیے، فہم و فراست کلو کم گھننا چاہیے، گھبراتا نہیں وے کہ مومنین خرا۔ بہر کیف حضرت خلیل بت لڈوائے گئے، رسی مرائی گئی، رسی دا ٹکڑا بچہ خلیل نے کٹ کے جیبے چپاتا۔ جس ویلے منڈی چ گئے اور آنکھوں نے ہاں بھئی لہا انہاں بتانوں جڑا تکڑا بتے چاہ کے بولی دے، ان دی تعریف کرتا کہ گاہک آمن، کسٹمر آمن۔ بہر کیف مومنین کرام، تو حضرت ابراہیم نے بت لہائے وت انہوں نے جوڑا وت جڑا تکڑا وڈا بت ہی چایا۔ ہن سارے منافق خوشین کہ ہن خلیل اللہ دا خلیل اے بت کندھے تے رکھ کے ان دی تعریف کرے سی اور گاہکاں کو موٹیویٹ کرے سی، سڑے سی بھی آؤ کہ پرچیز کرو، بڑا تکڑا بت ہے۔ حضرت نے جیب وچ او رسی چ کڈی، جڑے رسی دا ٹکڑا بچ گیا ہا نا، رسی مریندے لے وہ ٹکڑا کڈ کے اسی بت دی گردن وچ پاتی تے نال ایک گندے پانی دا نالا پیا وہندا ہا۔ خلیل کنارے تے ونج کے انہوں ٹبیاں کھڑا دین دے تے آدھے لوگو جرا اپنے آپ نو بڈھن تو نہیں بچا سکدا، وہ تھانو کی میں تار سکدا۔ تو لہٰذا میرا محترم حوصلہ چاہیے، اس ماحول چ رہ کے بھی اللہ دے خلیل نے اللہ دے گھر دی تطہیر کی تھی۔ دوسرا او گھر ہے جن دی تطہیر دا قصیدہ اللہ دا قرآن پیا رکھ دے پڑھ دے، او گھر ہے علی و بطول دا میرا محترم۔ لیکن علامہ علی نکی نکن فرمیندن بڑا فرق ہے، اپنے گھر دی تطہیر اللہ نے نبیاں کل کرائی ہے۔ ابراہیم و اسماعیل کو آکھا تو سمجھو باپ اور بیٹا میرے گھر دی تطہیر کرو، لیکن جڑا آل محمد دے گھرانے دی گل لئی ہے، اللہ کہے نبی کو نہیں آکھا تو سمجھو اور میرے گھر دی تطہیر کرو نا، اللہ کہے انما یرید اللہ لیذھب، میں ہاں ہی گھرانے نو طیب تے طاہر بنانے والا، میں ہاں ہی گھرانے نو عصمت کبریٰ عطا کرنے والا، میں ہاں اس گھرانے نو عیباں تو پاک کرنے والا۔ اپنے گھر دی تطہیر اللہ نے انبیاء کل کرائیے،
علی و بطول دے گھرانے دی تطہیر دا ویلا ہے. اللہ کے کیڑے نبی دی جرت ہے جو اس گھرانے نو طیب تے طاہر. اور اگلا جملہ بھی قبلہ نقن صاحب دے وہ فرمیدے نے جیڑے گھر دی تطہیر نبیاں کیتی ہے اس گھر تک دوبارہ بتاں دی نجاست گئی ہے. او بھائی دوبارہ بت گئیں تو وقت علی مولا نے تروڑے نہ ہائیں. پاک پیغمبر دے کندھا تے سوال ہو کہ جیڑے گھر دی تطہیر انبیاء نے کی تھی اس گھر تک دوبارہ بتاں دی نجاست گئی ہے. قبلہ نقن فرمیدن جیڑے گھر دی تطہیر اللہ نے کی تھی ہے دنیا کوشش کیتی ہے حکومت کوشش کیتی ہے کرائے دے برتی تھے ہوئے مفتیاں تے قاضیاں نے ساری زندگی فتویٰ دے سیتلے کوشش کیتی ہے جو بطول دی اولاد دے دامن تے کوئی داغ نظر آوے. عقل دے اندھے جنہوں اللہ بے عیب بناوے مخلوق کی میں عیب تلاش کر سکتے. دنیا ٹکرا مار مار کے مر گئی ہے مگر آل محمد دے دامن تے کوئی داغ ثابت نہیں کر سکے. جڑے گھرانے نو اللہ طیب تے طاہر بنے دا رہندا ہے مخلوق انہاں دے دامن چکنا عیب تلاش نہیں کر سکتے. اس گھرانے نو اللہ نے عصمت کبریٰ عطا فرمائی. اس گھرانے نو اللہ نے طیب تے طاہر بنایا. اس گھرانے نو اللہ نے پاکیزہ بنایا. جنہوں اللہ بے عیب بناوے کدہ واسطے مخلوق عیب تلاش نہیں کر سکتی. ہاں ماشاءاللہ سنہری موقع ان نوجوانوں کو جنہوں کو روحانی محیط اور ماحول میسر ہوئے ہون لوگاں دے عقائد دی تطہیر کرنی ہے جتا کفر اور شرک دے جراثیم اور ایک خطرناک وائرس مومنین دے عقیدہ تک پہنچ چکے ہیں. بد عملی دا وائرس تا ہر دور وچ رہ گیا ہے لیکن ہن سب تو زیادہ خطرناک وائرس جڑا عقائد سافٹ ویئر دے اتے چھوڑا میں دے ونڈو کرپٹ ہو ویندی ہے. یہ جس ویلے اس وائرس دا حملہ ہوندا ہے اس سارا سافٹ ویئر تبدیل کر کے رکھ دیتے نوجوان نسل دا آمن والے لوگاں نے. اور جیڑا حق ہے حقیقت ہے وہ انہاں نوں جھوٹ نظر پہ آندا ہے. اس قدر تبدیل کر دیتا گئے فارسی چادن بر اسب چپے سوار شدیم یعنی کہ گھوڑے دے تے چھلانگ ماریے لیکن جیڑے پاسے گھوڑے دی گردے نہیں ان تے کنڈ کر بیٹھے اور ہن او گھوڑے نو ایڑ پیا لیندے کہ تو دوڑ اور میں قلعہ پٹنے. انج نہیں ہو سکدا. کچھ بندے گھوڑے تے چڑھ دے ہیں لیکن اپٹھے چڑھ بہندن. میرا محترم تساں گھوڑ سواری کرنی ہے اور اتنے تیز گھوڑے تے بہونے کہ جی میں براق والا گھوڑا پڑا رہندا رہندا ہے تو لہذا تساں نے ونج کے فتح کرنا ہے او میدان کہ جتھا بد عملی ڈیرے پا چکی ہے اور بد عملی دے نال نال بد عقیدتی اس قدر پھیل چکی ہے. لہذا دنیا دی چمک نہیں دیکھنی. 22-24 فٹ دی لمبی گڈی تے جھنجری تے ارتعاش تھوڑے سارے آساب وچ پیدا نہ ہوئے. اشتہاراں تے بڑے بڑے فوٹو دیکھ کے متزلزل نہیں ہونا. میرا محترم تھوڑا ایمان محکم ہوئے تھوڑا ساڈا کام ہے اصلاح کرنا نتیجہ دینا اللہ دا کام ہے. تھڑوں اپنا نظریہ انسان دا دنیا دی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال میں سلام پیش کرے نا بعض طلاب جڑی اسی مہد علمی چو گئن اور نہ سوشل میڈیا تے بہ کے اتنا بڑا سونا کردار ادا کیتا ہے. یقین کرے سو دل خوش نہیں مطمئن نے. اللہ اپنے دین دا آپ محافظ ایسیاں شخصیات اللہ پیدا کر دیندا ہے. وہ تھوڑے کو طلاب ہن جڑی اج نجف وچ بہ کے قبلہ تقی ہاشمی صاحب بہت بڑا کم پہ کریں اسی باغ دی شاخین پھولین پھالین. تو لہٰذا تھاکوں انہاں خطیبہ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جڑے ماشاءاللہ مشہور تھی چکن اور ساریاں کو دنیا پرست تھی چکن اور اشتہاراں تے بڑے بڑے نا اساسی کم کرنے بنیادی کم کرنے خشت اول چون نہد میں مار کج تا سریہ میرا ود دیوار کج. اگر پہلی اٹ بھی ٹیڑھی رکھی ونجے سریہ تک اگر دیوار ونجے وہ ٹیڑھا رامنا ہے. تو جڑے شروع دے وچ ماشاءاللہ اپنا نظریہ ٹھیک کر گندن وہ فقط آپ نجات نہیں پیندے رہندے بلکہ لکھاں لوگاں دی نجات دا سبب بناندے. تو لہٰذا تساں نوجوانوں طلاب کرام تساں اپنا وقت دنیا کو نہیں دیکھنا ہمیشہ دینداری کو دیکھنا ہے. اے بڑے بڑے نامور ہن بے نام و نشان تھی گئن. اے بے رحم لہرن دنیا دیاں اے کہیں نہ وفا نہیں کریں دیاں.
سورا ترکا رہ ونجڑے مٹ وجڑے مادیت پرستی انسان دی روحانیت کو مار مکیں دیے ڈین ابھرے نہ تے اندھیرا مک گئے. اگر تھوڑی مانویت اور روحانیت کوئی شے ڈسٹرائے کر سکتی ہے تباہ کر سکتی ہے تو وہ دنیا دی محبت ہے. یقیناً جس ویلے مادیت آتی ہے تو روحانیت دی چھٹی تھی ویندی رہندی ہے. ہونے نال شیطان بے دینہ تے حملے نہیں کریں دا، وہ تو پہلے کل بے دین ہے، وہ تو شیطان مطمئن ہے. او بھائی بے نماز تے شیطان نے کی پہرا دے منے، وہ مطمئن نے ان دا ورک ہلکا تھی گئے. جرا ستا پہ شیطان ونج کے وہ تو مروڑے نہیں دے وہ یقین بھی تو نہیں اٹھنا. شیطان اسی دا ونج کے سر دباؤں ہے جن دے بارے کو یقین ہے کہ فجر دی نماز تے اٹھنا ہے. تو لہٰذا شیطان دا حملہ بے دین تے نہیں، ہمیشہ شیطان دا حملہ دیندار تے رہن، کیونکہ شیطان دیندار کو بے دین کرنا ہوگا. جڑا پہلے کنو بے دین ہے شیطان مطمئن ہے. تو لہٰذا سب تو زیادہ شیطان دا حملہ عوام دے وچوں عالم دے ہوتے ہوندے، طالب علم تے ہوندے، چونکہ ایک کلہ دیندار نہیں ہوتا، اس نے معاشرے کو دیندار بناونا ہوتا. سنگین ذمہ داری ہے، اور اس واسطے شیطان بھی سنگین کوشش کرے سی دینداراں کو بے دین کرن دی، طلاب کو بد عمل کرن دی. تو لہٰذا سب تو زیادہ حملہ اور اٹیک شیطان دا جڑا ہوندے وہ عالم دین تے ہوندے. سب تو زیادہ حملہ شیطان ابلیس ملعون دا جڑا ہوندے وہ طلاب تے ہوتے ہوندے. تو لہٰذا اگر ایک بندہ اپنا نظریہ چھوڑ ونجے تو پورے معاشرے کو گمراہ کر ویندے. ماشاءاللہ بڑے اچھے نتائج جن ہر حوالے دے نال. میری عادت نہیں ممبر تے آ کے کوئی زیادہ تعریفاں دے پل بنن دی، لیکن جڑے حقائق ہیں وہ حقائق ہوندے. تھوڑی یہ ذمہ داری ہے کہ جی تھوڑے چند نوجوان چمکتے پہننا تو انہاں دے راہ تے چلنا ہے، انہاں دے رستے تے چلنا ہے اور انہاں کو خدمت کرنی ہے. باقی ہر کہ 2 ٹائم دی روٹی کھاونی ہے. جہاں اکاؤنٹ 50 لاکھ کھڑے کھاندا وہی 2 ٹائم دی روٹی پہ، تو جہاں اکاؤنٹ کہیں نہیں بیچارے دا کھاندا وہی 2 ٹائم دی روٹی پہ. بس رزق وہی ہے جڑا بندہ کھا لیں، اس تو بعد وراثت بن ویندے وراثت. تو لہٰذا بدترین تجارت ہے کہ انسان اولاد واسطے اتنا کٹھا کریندا رہے والا حساب قبر چ آپ دیندا رہے. نہیں، کم از کم اساں طالب علم دا یہ حق بندا ہے کہ ساری ذمہ داری والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ڈھیر سارے بندہ چونکہ اساں ہن مختلف علاقوں چ ودے رہنے ہیں اور پیش نماز ٹھڈے ٹھڈے سہ کڑدے بیٹھے ہوندے کہ کروں یہ ہے تے اے کوئی نہیں، اے ہے تے اے کوئی نہیں. ایک قرآن دی آیت ہے والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ آہدے جیڑے میرے رستے تے چل پوے تیرا کام ہے قدم چاونا، تیریاں ساریاں مشکلاں دور کرنا خالق دا کام ہے. یہ مطلب ہے جڑا بندہ اپنی مشکلات گندا بیٹھے وہ اللہ دے راہ تے نہیں پیا چلتا. اگر وہ خود ذمہ داری ادا پیا کرے دا ہوندا اور اللہ دے راہ تے صحیح چلتا پیا ہوندا تو ساری ذمہ داری جڑا اللہ دی ذات نے لے لئیے، اللہ تو وڈا ذمہ دار بھی کون ہو سکتا. بس اتنے ہی میرے خیال میں کو زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے. چند جملے مصائب دے، چونکہ مصائب تھوڑے سارے روح دی غذا ہے. مومنین کرام، اللہ دی ذات نے سکو بہت بڑی نعمت عطا کیتی ہے جندا نام کربلا ہے. وڈے وڈے دکھ ختم تھی ویندن جدا کربلا یاد آندی ہے. بڑیاں بڑیاں مصیبتاں انسان کو ہلکیاں لگن پے ویندیاں، حتیٰ کہ خود اسا جنازے پڑھتے ہیں، نوجوان دا جنازہ ہوندے، بڑھڑا پیو ہوندے، بے حال ہوندے، لوگ ٹیکاں لئی ودے ہوندے، لیکن جلے صف وچ آ کھڑدے دھیمے جائیں لہجے چ دے شاہ جی 2 جملے علی اکبر دی شہادت اپنا جوان بھول ویندے. کربلا ایک ٹیک دا نام ہے. اگر کربلا نہ ہوندی تو شاید جڑے دکھ اس ملت تے آئے قوم تے آئے، یہ قوم مرن تو پہلے مر گئی ہو گیا. ساری زندگی دا نام ہے کربلا، سارے حوصلے دا نام ہے کربلا. اور کربلا دے اندر اللہ جانے حسین کتنا صبر کر کے دکھائے. یہ بھی قبلہ نقن صاحب دا جملہ ہے کہ کربلا 10ویں دے نہیں زندہ رہنا مشکل مرنا آسان. کربلا زندہ رہنا مشکل، کربلا مرنا آسان. جے کو جتنی دیر بعد شہادت ملی ہے وہ اتنا اوکھا رہ گئے. جہڑا شہید تھیندا گئے ان دی دکھاں تو جان چھٹ دی گئی. علی اکبر دے سراندی مظلوم کربلا دا یہ جملہ ہے
لقد استرحت من ہم الدنیا وبقی ابوک وحیدا فریدا اکبرا تیرے لہمڑ دے بعد تیرے دکھ مک گئے تیرے بابے دے دکھ ود گئے کربلا چ مرنا آسان ہے زندہ رہنا مشکل ہے اجرکم اللہ بھائی آنسو تھوڑے ترن اے جلے لڑسن میں ممبر چھوڑ دے سا مومنین کرام ایک قافلہ جڑا 28 رجب کو ٹرا ہے نا مدینے چوں مردان دا سالار ای حسین ابن علی مستوراں دی سالار ای حسین دی عزت علی بھین زینب بھیرا دے قافلے دے وچ اکبر عباس قاسم تے 6 مہینہ دا اصغر بھین دے لشکر سین کلثوم رقیہ اصغر دی ماں رباب دے 4 سالاں دی حسین دی دھی سکینہ مومنین ذرا میرے پاسے ویکھنا مردان دے قافلے چوں قسمت دیکھو قسمت مردان دے قافلے چوں سب تو چھوٹا رباب دا پتر آئی مزدورہ چوں سب تو چھوٹی رباب دی دھی آئی ازادارو وط گل اگلیے جتنے چھوٹے ہن بھین تے بھیرا امت اتنا ڈھیر مارے اصغر دے گلے تو حرمل دا تیر وڈا ہا آکھاں اگلا لفظ ہے اصغر دے گلے تو حرمل دا تیر وڈا ہا مسومت رخسار تو شمر دا ہاتھ وڈا اجرکم اللہ اجرکم اللہ تھوڑا جہاں ذہن بیدار کرے میں چاند صدرہ پڑھ کے اصغر دے گلے تو مڑ پیا دا اصغر دے گلے تو حرمل دا تیر وڈا ہا مسومت رخسار تو بولو میرے نال مسومت رخسار تو شمر دا ہاتھ وڈا ہا اگلا لفظ شاعر ایرانی آدھے سیلی کے شمر بے دختر حسین زد ایڈا ظلم دا تماچا شمر حسین دی دھی کو مرے دا اگلا ترجمہ اشارے نال سمجھ آسی نوجوانوں میرے پاس دیکھنا آدھے صورت یتیم میرو کمبود کرد میرے کلتا لفظ کوئی نہیں جیویں جو تماچا لگ دہا نا مسومہ دا منہ مڑ ویندہ آدھی آئی ظالمہ ظالمہ بابائی میڈا مارئی تماچے میں کو ودا مرے دا اے اکھاں اپنے غمت کڑا نہ رہو میں جیویں جو تماچا لگ دہا حسین دی دھی دا منہ مڑ ویندہ ازادارو اجرا لشکر پہنچے کربلا بھرا دی منزل موک گئی نوجوان انہیں کو زیادہ نہ چھیڑے انہیں کو زیادہ نہ چھیڑے بس یہ کو رہن دے مومنین کرام بھرا دی منزل مک گئی کربلا بلکہ میں انہیں آکھا حسین لڑے میرے پاس ویکھنا مومنین حسین لڑے لیکن دشمن تو دور لڑے اوکھا جہاد آوی بھین دا جائیں دشمن دے گھر وچ ونج کے جہاد کیتا ہے جائیں بھیرا دے قاتل دے سامنے کھڑ کے خطبے پڑھیں اجرکم اللہ یہ لفظی میں آخنا چاہتا ہم اجرا قافلہ آئے پہنچ گئے کربلا مک گئی منزل حسین دی کربلا جیڑا کم اللہ نے کربلا کچھ جملے ایو جائیں ہو دن کہ جیڑے ہمیشہ انسان دے گریے دا سبب بنوے دن اے جملہ انہاں دے وچ ہوئی جس ویلے تو کوئی یاد آسی نا ٹھڈا سا ضرور نکل سی جیڑا کم اللہ نے کربلا چ علی دے پترا کلو گھدے او کم اس گھر دی روایت دے مطابق ہا جیڑا کم اللہ نے کربلا چ علی دے بیٹا کلو گھدے او کم اس گھر دی شان دے مطابق ہا میدان چ ونجنا حملہ کرنا لڑنا زخمی ہومنا اے علی دے پتران دا شیوا ہا ازادار مومنین لیکن کربلا چ اللہ نے جیڑا کم علی دیاں دھیاں کلو گھدینا او کم اس خاندان دے روایت دے مطابق نہ کہیں پردادار نے کدہ نہ سوچا جو بھرا دا قاتل میری چادہ ہی چاہت پیسے اس خاندان دے کسی مستور نے نہیں سوچا جو بھرا دا قاتل میریاں کسنیاں دے وچا آکے زنجیر مومنین کرام میں پڑھنا لے رسیاں پڑھ دینا رسیاں تیرا 12واں امام فرمائے دے بس صفد بالحدید زنجیر پوائنے زہرا دیا اساتا سن دے ہیں جو سجاد دے زنجیر گرم ہو گئے دے ہیں کدا سوچا نے زہرا دیا دھیاں نرم نازک گزنیاں شمر دے پاتے ہوئے زنجیر عرب دی گرمی اللہ جانے کیمیں نبدی ہو سی جدا زنجیر گرم اجرکم اللہ اجرکم اللہ اپنے غمج کا دہ نہ رویں مومنین کرام
بس میں اتنا آہداں کربلا دے اندر اے لفظ سمجھنا کربلا دے اندر بھراما نال بات سنائے کربلا بھراما تے پتران دے نال مریج ونجنا آسان ہا بھر جائیاں نال یزید دے دربار جو ونجنا آئے ہائے توڑے سمجھن دا صدقیاں بڑا مشکل ہا مومنین کرام ترائے لفظ جاڑا سائے پڑھ دیاں فرمے دیاں پہلے کٹھانے وط لٹانے ول خیمانو بھالا چھوڑی نے میں زیادہ تشریح نہ منیا بس توڑی انتظار مقامہ چکے وقت بالکل قریب آ گیا ہے 5 یا 7 منٹ رہ گئے میں اتنی ختم چکرہ کٹھانے لٹانے خیمانو بھالی نے مومنین کرام کون دے مرضی نال رہن لٹیں دے مرضی دے نال رہن بھا بجھ دی کڈانے یا کوئی بجھاواں والا آوے تو یا اس ویلے بجھ دیے جڑا جلن والی کوئی شے باقی نہ رہے بھا لگ گئی تے آپیں بجھ گئی پتہ نہیں میں نہیں سمجھا سکا لگ گئی آپیں بجھ گئی اگر خدا نخواستہ کہیں دے گھر کو آگ لگے تو لوگ سڑیں دن حقلہ مریں دن کوئی پانی چاہ کے بج پوندے کوئی ریت سٹیں دے لوگوں کو آدن آؤ جلدی کرو بتائیں دا گھر بچدا ہوئے اے دے کمینے لوگن کربلا جڑا لگی نا زینب دے خیمانو بھا ہس دے ہن تالیاں مریں دے ہن تانے مار کے آدین ہون دسا تیرا غازی کین گئے ہون دسا تیرے بجھاواں لیکن گئے مومنین کرام جڑا گھر ونجائے نا گھر اے ہونے مجلس مکسی تے اپنی دختر کل پچھیں بچڑا کہڑے زیورین جیڑے پوین دے آوکھن تے لان دے آوکھن تینو ہر پرددار جواب دے سی جہدیاں کنڈیاں ہوں دیاں اللہ او پوین دے آوکھن پردہ تو میں سرے کی جی کھڑا آزادہ رو جہدیاں کنڈیاں ہوں دیاں پوین دے بھی آوکھن تے لان دے بھی آوکھن ہاتھ تروٹ پاوینا شمر دے جڑا مسومہ دے دورا جا ہاتھ پاتا ہے چاہدہ آئے تلیاں پڑی دی آئیاں چاہدہ آئے تلیاں پڑی دی آئیاں دور لہ گئے رات وہ پیا دی ظالمہ بابی میڈا مارائی مرحبا مرحبا راویہ دے بچے کئی تے منظر ترائیان دیکھ میرے پاس ازادار بچے کئی دے منظر ترائیان کیڑے ترائے منظر رخسارا دے رنگ لال کنا چورات تے دامن نو لگی ہوئی بھا اجرکم اللہ اجرکم اللہ اپنے غمت کران روے حمیدہ دے جنم بھا لگی ہوئی دٹھئے آدھے میں نو ترسے جو مسومہ دے دامن دی بھا بجھاواں آدھے میں دوڑنا شروع کی تے ازاداروں آپ نسا میں تھوڑے کل پچھنا اے مردہ اے حسین دی دھی آئی حمید پانی پیندی ودہا مسومہ ترینی آدھی تسی آئی دعا منگی کر جڑا تسا ہوئے شالا بھجنا نہ پوے چند قدمہ تک حسین دے دی بھج دی رہیے کہ تک بھج سکتی آئے ایمیں جھڑیے جی میں نمازی سجدے چوئے دائے آدھی آئی میں نو ہاتھ نہ لاویں میں سید زادیا اجرکم اللہ اپنے غمج کا دہن بس ازادارو آخری 2 لفظ مسائب ختم پیا کرے نا آدھے جس ویلے قریب گئے معصومہ میں تماچے بارن نہیں آیا میں تیری مدد کرن آیا جدا مدد نام آئے تڑپیے حسین دی دھی آدھے کیڑی مدد کرے نا آدھے تیرے دامن دی بھا بجھے دا خیرت دیکھ آدھے بھا نہ بجھا میں نو نجف دا رستہ نسا آدھے بی بی نجف کے ونج کرے سے آدھے میڈا ڈاڈا علی رہنے ونج نسے ساں پوتر مارے گئے نہیں تیریاں دھیاں چادرہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضم بقضائه وتسليما لأمره يا محمود بحق محمد يا أعلى بحق علي فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين عليه الصلاة والسلام